سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے یادوں کے انمول خزانے۔ اس کے مصنف ہیں حافظ لدھیانوی۔ میاں والی سے بھگ کر روانہ ہوا۔ وہاں ریسٹ ہاؤس میں میرے قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ دفتری فرائض سے فارغ ہو کر کچہری میں افسران کی ملاقات کے لیے گیا۔ چند افسر میرے پرانے احباب تھے۔ ان سے مختلف مقامات پر ملاقاتیں رہی تھیں۔ ان میں 2-3 افسر ادبی ذوق رکھتے تھے۔ میری اچانک آمد پر خوش ہوئے۔ میرا پروگرام شام کو دریا خان جانے کا تھا۔ وہاں میرا ہمشیر زادہ شوگر مل میں کام کرتا تھا۔ احباب کے اصرار پر یہ پروگرام منسوخ کرنا پڑا۔ انہوں نے شام کو ادبی نشست کا اہتمام کیا۔ برنی صاحب بھکر میں اخبارات و رسائل کے ایجنٹ تھے۔ ادبی ذوق کی وجہ سے افسروں کے حلقے میں ان کا رسوخ تھا۔ برنی صاحب کے گھر شام کی ادبی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ برنی صاحب کا گھر بھکر میں ادبی مرکز تھا۔ جب کوئی ادبی شخصیت بھکر آتی تو برنی صاحب احباب کو مدعو کرتے، اس شخصیت کی ادبی کاوشوں سے استفادہ کرتے۔ اس مشاعرے میں قریش علی منشا، اسد جعفری، بشیر رشک سے تعارف ہوا اور ان کا کام سننے کا موقع ملا۔ اسد جعفری نے غزلوں کے علاوہ مزاحیہ نظمیں بھی سنائیں جن میں برجستگی اور قادر الکلامی کا رنگ تھا۔ اگر اسد جعفری کے مزاح کا مقابلہ اس دور کے مزاح نگاروں سے کیا جائے تو اسد جعفری کا کلام کسی صورت میں ان کے کلام سے کم نظر نہ آئے گا۔ اسد جعفری نے اساتذہ کے مصرعوں کو اس خوبصورتی سے اپنی نظم کے بندوں میں استعمال کیا تھا کہ وہ نظم کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ کسی واقعے کو اس خوبصورتی سے نظم کیا تھا کہ وہ واقعہ آنکھوں کے سامنے ہوتا نظر آتا تھا۔ قاری مشاہدے کے لطف سے آشنا ہو جاتا تھا۔ مشاعرے کے بعد بے تکلف مجلس ہوئی۔ اسد جعفری نے تاش کی گڈی نکالی۔ مجھے کہا کہ حافظ صاحب اس گڈی میں سے کوئی پتا نکالیں، میں بتاؤں گا کہ کون سا پتا نکالا ہے۔ اس مجلس میں کنور یونس علی خان بھی تھا۔ اکرا بدن، سگریٹ اور پان کا عادی، معمولی لباس، بظاہر کوئی جاذب نظر شخصیت نہ تھی۔ اس میں کوئی ایسی خوبی بھی نظر نہ آتی تھی جو اپنی طرف متوجہ کر سکے، مگر توچہ دانی کے دریں گردسوار باشد والا معاملہ تھا۔ یہ کوئی فارسی کی کہاوت ہے۔ اس نے اسد جعفری سے کہا، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ تماشا تو مداری سڑکوں پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے دکھاتے ہیں۔ اسد جعفری نے کہا، تم کیا کمال دکھا سکتے ہو؟ جس جگہ مشاعرہ ہوا تھا یہ بہت بڑا ہال تھا۔ کنور یونس علی خان نے کہا کہ تم اس دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں مخالف سمت کی دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ نہ تمہیں دیکھوں گا نہ تاش کے پتوں کو دیکھوں گا۔ وہاں سے بتاؤں گا کہ تم نے کون سا پتا نکالا ہے۔ یہ ایسا دعویٰ تھا کہ ذہن جس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ انسان ہاتھ کے کرتب تو دکھا سکتا ہے مگر جس کمال میں انسانی ہاتھ کا دخل ہی نہ ہو وہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ اسد جعفری نے پتا نکالا۔ کنور یونس علی خان نے دور سے آواز دی کہ فلاں پتا نکالا ہے۔ یونس علی خان نے 2-3 پتے بتائے جو اسد جعفری نے نکالے تھے۔ اس کی اس کمال نے حاضرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ محیر العقول واقعہ تھا۔ دل میں اس کے حالات جاننے کا خیال پیدا ہوا۔ اس کارنامے کو دیکھ کر دل میں اس کی عظمت پیدا ہو گئی۔ برنی نے اس کا تعارف کرایا۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اسے نوازا ہے۔ جو بات کہتا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں اس نے 1-2 واقعات کا ذکر بھی کیا جو اسی نوعیت کے تھے۔ میری اہلیہ کو پرانا دمے کا مرض تھا۔ وہ کئی روز تک سانس کی تکلیف میں مبتلا رہتی۔ سانس کھینچ کر آتا تھا جس سے اس کے سارے جسم میں شدید درد پیدا ہو جاتا تھا۔
اس کی اس بیماری کی وجہ سے سارے گھر کا نظام دھرم برہم ہو گیا تھا۔ بچوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہو سکتی تھی۔ بڑی بچی جس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہ تھی اپنے بہن بھائیوں کی خبر گیری کرتی تھی۔ مختلف علاج کرائے، ڈاکٹر، حکیم، وید، سنیاسی، غرض یہ کہ ہر ایک سے علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کی بیماری مسلسل پریشانی کا موجب تھی۔ صبح کو میں قمر یونس علی خان کے گھر گیا۔ اس کا گھر بشیر رشک کے گھر کے پاس ہی تھا۔ بڑے اتفاق سے ملا۔ اس نے رات کے مشاعرے کا ذکر کیا، میرے کلام کی تعریف کی۔ قمر یونس علی خان پڑھا لکھا شخص نہ تھا، دوسری تیسری جماعت تک تعلیم تھی۔ کہا کرتا تھا کہ بڑی مشکل سے تیسری جماعت میں پہنچا۔ ابو جو پولیس میں ملازم تھے، ان کا تبادلہ ہو جاتا، نئے اسکول میں داخلے کے لیے جاتا، وہاں میرا امتحان لیا جاتا، میں پھر دوسری جماعت میں پہنچ جاتا۔ دوسری تیسری اور دوسری جماعت کے چکر میں ہماری تعلیم ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود اسے شعری شعور تھا، اچھے شعر پر بے ساختہ داد دیتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کو ادیبوں اور شاعروں کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تو ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میری بیوی مدت سے دمے جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے۔ میں نے حتی الوسع مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر مرض میں کچھ افاقہ نہ ہوا۔ میرے لہجے میں کرب اور دکھ کی ایک لہر تھی، ایک التجا کا رنگ تھا۔ وہ خاموشی سے میری روداد سنتا رہا۔ ایسے محسوس ہوا کہ قمر یونس علی خان بھی میرے دکھ میں برابر کا شریک ہے۔ جب میں اپنی سرگزشت بیان کر چکا تو قمر یونس علی خان نے کہا کہ حافظ صاحب، اس لمحے کے بعد دمے کا مرض نہ رہے گا۔ انشاءاللہ سانس کی تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کی باتوں میں یقین اور اعتماد جھلکتا تھا، مگر اس ایک جملے سے میری کیسے تسلی ہوتی۔ میں نے برس برس اپنی بیوی کو اس تکلیف میں دیکھا تھا۔ یہ بات بھی گزشتہ شب کے واقعے کی طرح ناقابل فہم تھی۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے ماچس کے کور سے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا پھاڑا، اس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں، میرے یقین کو پختہ کرنے کے لیے ان پر دم کیا اور کہا کہ ایک ایک دن کے وقفے کے بعد 3 گولیاں کھلا دیں۔ میں گھر پہنچا۔ بیوی کو دمے سے آفاقہ تھا، سانس تندرست عورت کی طرح لے رہی تھی۔ میں نے حسب ہدایت وہ 3 گولیاں ایک ایک روز کے وقفے کے بعد کھلا دیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گئی۔ یہ واقعہ قمر یونس علی خان سے زندگی بھر کی محبت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو امور تکوینیہ میں کس قدر قدرت عطا کی ہے۔ وہ مالک الملک ہے، جس طرح چاہے نوازتا ہے، اس کا کرم خیر مشروط ہے۔ وہ تو کسی معمولی سے فعل کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قمر یونس علی خان کچھ مدت کراچی میں رہا۔ ساری کراچی میں اس کے محیر العقول کارناموں کی دھوم مچ گئی۔ یونس مہینے میں ایک دفعہ ضرور مجھے ملنے آتا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سناتا جس کو کوئی آدمی جو یونس سے متعارف نہ ہو باور نہیں کر سکتا۔ وہ واقعات میرے مشاہدے میں آ چکے تھے، اس لیے اس کی کسی بات پر شک و شبے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ سارے واقعات درج کرنے کے لیے تو دفتر درکار ہے، یہاں 1-2 واقعات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گورنر جنرل غلام محمد کی بھتیجی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ معالجوں نے ٹانگ کو 3 جگہ سے کس کر باندھ دیا تاکہ زہر کا اثر جسم میں سرایت نہ کر جائے۔ گورنر جنرل کا ڈرائیور یونس علی خان کے کارناموں سے واقف تھا۔ اس نے گورنر جنرل سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بزرگ کو لاؤں، جس کی دعا اور جس کے دم کرنے سے زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ غلام محمد صاحب کی تسلی کے لیے اس نے قمر یونس علی خان کے کچھ کارنامے بھی بیان کیے۔ قمر یونس علی خان کو گورنر جنرل ہاؤس لایا گیا اور اسے حالات سے آگاہ کیا گیا۔
یونس علی خان نے کہا کہ ٹانگ کو جہاں سے باندھا گیا ہے کھول دیا جائے۔ ڈاکٹر حیران تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بندھن کھولنے کے بعد زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا اور بچی ایک پل بھی زندہ نہ رہے گی۔ غلام محمد صاحب نے کہا کہ آپ کو اس رات یہیں رہنا ہوگا۔ ٹانگ کھول دی گئی۔ یونس نے رات وہیں بسر کی۔ مجھے کہنے لگا، حافظ صاحب، نرم گدوں پر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زہر کا اثر زائل ہو چکا تھا، بچی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد گورنر جنرل اکثر یونس کی معمولی رہائش گاہ پر جاتے، مؤدبانہ اس کی خدمت میں بیٹھتے۔ اس واقعے کا چرچا ساری کراچی میں ہو گیا۔ لوگ چوک در چوک یونس کے پاس آنے لگے۔ کراچی کے بڑے بڑے تاجر کاریں لے کر آتے اور مریض کو دکھانے کے لیے بصد منت اسے اپنے گھر لے جاتے۔ مجھے کہنے لگا، حافظ صاحب، مجھے لوگوں کے ایمان متزلزل ہونے کا اندیشہ ہوا۔ خدا جانے وہ مجھے کیا سمجھنے لگے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر محسوس ہوا کہ لوگوں کے ایسے عقیدے کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ میں کسی کو بتائے بغیر بھگ کر آ گیا تاکہ کراچی کے لوگوں کو میری موجودگی کا علم نہ ہو۔ یونس ان دنوں بھکر مل میں ملازم تھا جب میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اکثر ایسا ہوا، میں نے بھکر کے دورے کا پروگرام بنایا۔ اس نے بغیر پیشگی اطلاع کے احباب سے کہنا شروع کر دیا کہ آج حافظ صاحب دورے پر آ رہے ہیں، آج میں کام پر نہیں جاؤں گا۔ جب میں بھکر پہنچتا تو احباب کہتے کہ یونس صبح سے آپ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ قمر یونس علی خان کے والد محترم سخت گیر انسان تھے۔ پولیس میں ملازمت کی، بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، طبیعت میں جلال تھا، مگر مجھ سے ان کو یک گونا انس پیدا ہو گیا تھا۔ مجھ سے رات گاہ تک اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے رہتے۔ گورا چٹا رنگ تھا، قد کاٹ پٹھانوں جیسا تھا۔ کئی بار یونس کی پٹائی ہوئی۔ یونس نے ہمیں سر پر زخموں کے نشان دکھائے۔ یونس نے کہا، سردیوں کی رات تھی، ابا کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ پہلے تو پٹائی کی، پھر بچوں بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا، ابا، اس وقت سردی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں رات بسر کروں گا؟ مگر ان کا حکم اٹل تھا۔ ناچار بچوں کو لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ہمسایہ شور سن کر جاگا، اس کے گھر میں رات بسر کی۔ صبح کو ابا لینے آ گئے، کہا گھر چلو۔ ان کے حکم پر تو چوں چراغ کی گنجائش ہی نہ تھی۔ بچوں کی انگلی پکڑی، واپس گھر آیا۔ پھر ان کا رویہ ایسا تھا جیسے رات کو کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو۔ میرا تبادلہ سرگودا سے راولپنڈی ہو گیا۔ اس تبادلے کی میں نے یونس کو اطلاع نہ کی۔ ان دنوں والدہ ماجدہ ہمشیرہ صاحبہ کے پاس منڈی واربرٹن رہتی تھی۔ میں مہینے میں کم از کم ایک بار تو ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ روح کو تسکین ہو جاتی تھی۔ دعاؤں کے ثمرات سے دامن بھر کر لوٹتا۔ جب میں دعا کے لیے کہتا تو والدہ صاحبہ فرماتی، دعا کرتے کرتے میرے دانت بھی گھس گئے ہیں۔ یہ جملہ شفقت کی انتہا تھا۔ یہ جملہ صرف والدہ ہی کہہ سکتی تھیں، جو سراسر حقیقت تھا۔ اگر کوئی اور یہ جملہ کہے تو ذہن کبھی ماننے کو تیار نہ ہو۔ مجھے اس تبادلے سے کوفت ہوئی، کیونکہ راولپنڈی سے ہر ماہ حاضر خدمت ہونا ممکن نہ تھا۔ یونس کا خط آیا کہ اگر تبادلہ رکوانا چاہتے ہو تو بھگ کر آ جاؤ۔ حالانکہ میں نے اسے تبادلے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس غیر متوقع خط سے ڈھارس بندھی کہ اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ یونس کی بات شک و شبے سے بالا تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم دیکھ چکا تھا۔ دوسرے روز ہی بھکر کا سفر کیا، مگر جب یونس کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کوٹ ادو چلا گیا ہے۔ میں جب کوٹ ادو پہنچا، معلوم ہوا کہ وہاں سے بھی کچھ بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، اس سے بے حد بے تکلفی تھی۔ میں نے جو میرے منہ میں آیا کہا۔ اسی حالت میں واپس سرگودا آیا۔ میز پر تار پڑی تھی جس میں میرے تبادلے کی منسوخی کے احکامات تھے۔ ایک روز فیصل آباد آیا۔ میری بیوی نے اس کی بچی، جسے پیار سے چھنو کہتے تھے، اس کی خیریت دریافت کی۔
یہ 8-9 سال کی پیاری سی بچی تھی۔ جب میں بھگ کر جاتا، میری خدمت کرتی، دعائیں لیتی۔ یونس نے کہا کہ حافظ صاحب آئیں گے تو بتائیں گے۔ یہی جواب میرے بڑے لڑکے کو بھی دیا۔ جب میں دفتر سے گھر آیا، میں نے بھی سب سے پہلے چنوں کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بے نیازی سے کہا وہ تو انتقال کر گئی۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر غم کا کوئی نشان نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ اس نے اپنی بچی کی موت کی خبر کس اطمینان سے سنائی۔ میں نے کہا یونس، تم نے تو چنوں کی موت کی اس انداز میں خبر دی ہے جیسے شہر یا محلے کی کوئی بچی فوت ہو گئی ہو۔ جواب میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کس کو دخل ہے، اس کی فصل ہے، کچی کاٹ لے پکی کاٹ لے۔ اس جملے میں رضا کا پہلو، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تسلیم کا انداز اور کامل ایمان کی جھلک تھی۔ ایک دن میں نے بڑے میاں یونس کے والد محترم سے دریافت کیا کہ یونس کے کارناموں کی دھوم ہے، آپ نے بھی کبھی کوئی بات دیکھی؟ کہنے لگے کہ گرمیوں کی رات تھی، نصف شب میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ یونس کے سامنے آگ کا بڑا الاؤ ہے۔ میں ڈر گیا۔ صبح کو دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اپنے موڈ میں آ گئے، حافظ صاحب سارا دن آوارہ پھرتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ میں اس جملے پر ہنس کر خاموش ہو گیا۔ میں سن 1974 میں حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ یونس فیصل آباد مجھے رخصت کرنے آیا۔ فیصل آباد کا پلیٹ فارم احباب سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے مکہ مکرمہ میں یونس کا خط ملا، 2 جملوں کا خط تھا۔ لکھا تھا مبارک ہو، دستار بندی ہو گئی ہے۔ میں جب حج سے واپس آیا تو یونس میرے استقبال کے لیے کراچی آیا۔ میرا ہمشیر زادہ حافظ محمد نعیم کراچی میں مقیم تھا۔ یہ اس کے گھر کا پتہ لیے بغیر کراچی پہنچ گیا۔ کراچی شہر میں بغیر ٹھکانے کا علم ہونے کے کسی کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا حافظ محمد نعیم کا گھر یہی معلوم ہوتا ہے۔ گھنٹی بجائی، حافظ محمد نعیم گھر سے نکلا۔ اس کی غیر متوقع آمد پر بہت حیران ہوا۔ دوسرے روز میں شمس جہاز سے کراچی پہنچا۔ عزیز و اقارب، دوست احباب بندرگاہ پر موجود تھے۔ یونس بھی تھا۔ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ میں نے یونس سے دریافت کیا کہ دستار بندی کا تم نے خط میں ذکر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک میں حاضر تھا۔ میرے پاس 2 پگڑیاں تھیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ اجازت دیں تو حافظ سراج الحق کے پگڑی باندھ دوں؟ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ میں نے پگڑی تمہارے سر پر باندھ دی۔ ایک پگڑی اور تھی۔ میں نے دوبارہ اجازت طلب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازراہ نوازش پھر اجازت عطا فرمائی۔ میں نے دوسری پگڑی بھی تمہارے سر پر باندھ دی۔ یہ جملے سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ ایک آسی و خاطی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نوازا۔ ایک دن بھکر میں یونس سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ ہم ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگا کہ خواب میں مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرف کے بعد مجھے یہ عطیہ عنایت فرمایا کہ جب کوئی بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری لاج رکھ لیتا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے یادوں کے انمول خزانے، خود نوشت حافظ لدھیانوی، زندہ کتابیں، سلسلہ نمبر 111۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔